ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہم اپنے اندر بھی اصلاح کریں اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے اندر وہ چیزیں جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں یا ان کو جہنم کے راستے کی طرف لے جاتی ہیں، ایسی چیزوں سے ان کو آگاہ کریں اور ان سے بچنے کے حوالے سے تاکید کریں۔ آج بھی میں ایک ایسی چیز کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا کہ لاشعوری طور پر بہت سارے مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں تو اس کا انجام کیا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے لاشعوری طور پر ایسے جملے استعمال کر دیتا ہے یا ایسے الفاظ استعمال کر دیتا ہے جس کی بنیاد پر وہ دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ بھلے ہم نماز میں یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے یعنی یہود و نصارہ، لیکن کمپلیٹ اگر دیکھا جائے تو میکسیمم مسلمان اگر فالو کر رہا ہے تو انہی لوگوں کے طریقے کو فالو کر رہا ہے۔ اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ فرماتے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو وہ ہنسی اڑاتے ہیں اور وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ اذان کی آواز سن کر ایک طبقہ انسانوں میں ایسا بھی ہے جو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کہ مؤذن جب اذان کہتے تو اس زمانے کے یہود و نصارہ جو ہے اس اذان کا مذاق اڑاتے، اور ایک نصرانی کی تو عادت یہ تھی کہ جب مؤذن یہاں پہنچتے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب یہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اندر سے جل بھن اٹھتا اور کہتا معاذ اللہ جل جائے جھوٹا، اس طریقے سے ایک نصرانی کہا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے کہنے کا مزہ بھی اسے چکھایا کہ ایک رات وہ سو رہا تھا اور اس کا خادم آگ لے کر کے آیا اور اتفاق سے آگ سے ایک شعلہ نکلا جس نے پورے گھر کو جلا کر کے راکھ کر دیا، جس میں وہ خود جل کر کے راکھ ہو گیا۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ جو دینی شعار ہیں اس کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ شعار کسے کہتے ہیں؟ علامت، نشانی۔ جیسے امامہ شریف اگر کوئی پہن کر کے نکلتا ہے تو آدمی دیکھ کر پہچان لیتا ہے، اور یہ دینی ایک نشانی کہلاتی ہے۔ داڑھی اگر کسی کے چہرے پر ہے ہیرو جیسی نہیں، عام طور پر آپ داڑھی رکھے ہوئے کسی کو دیکھیں گے تو اس کی داڑھی کی پوزیشن ہی بتا دیتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔
اگر کسی نے داڑھی کا مذاق اڑایا، اگر کسی نے امامہ شریف کا مذاق اڑایا، اگر کسی نے نماز کا مذاق اڑایا، اگر کسی نے فرشتوں کا مذاق اڑایا، اگر کسی نے حوروں کا مذاق اڑایا، اگر کسی نے جنت کا مذاق اڑایا، بلکہ تھوڑا اور آگے بڑھ کر کے عرض کروں، کسی عالم کا مذاق اس وجہ سے اڑایا کہ یہ مولانا ہے، فرمایا گیا ایمان سے نکلا، یہ کفر کے دلدل میں پھنسا ہو۔ تو دینی شعار کا مذاق اڑانا وہ اپنے اسلام کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ نہ کبھی دینی شعار کا مذاق اڑاؤ اور نہ کبھی اسے حقارت کی نظر سے دیکھو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی خاتون پردہ کرتی ہے، برقع پہن کر نکلتی ہے اور برقعے کی پابند ہے، شریعت کی پابند ہے، بہت زیادہ بی بی محمد بن، یہ معاشرے میں کہا جاتا ہے۔ بہت سارے طلبہ تہجد گزار ہوں تو ان سے کہا جاتا ہے بہت زیادہ صوفی مت بن۔ اور اگر چہرے پر کسی نے داڑھی رکھ لی تو اس کا پتہ نہیں، معاذ اللہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سنت کے اعتبار سے اور اس سنت کو سجانے کے اعتبار سے تو آپ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ایسا کرنا اپنے ایمان کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اب جب انسان جیسے مولانا کو دیکھ کر ملا اور پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ، اب مجھے تو اس منبر سے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن جو کچھ رائج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ خطرہ اس وقت بھی ہے جب کسی کے پاس علم شریعت ہو، دین کا علم موجود ہو اور اس دینی علم کی وجہ سے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو۔ اب حقارت کی نظر سے کیا مطلب؟ بیچارہ کیا کھاتا ہوگا، بیچارہ سب سے مسکین غریب، یہ اس طریقے سے سوچنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو علم اس کے پاس ہے وہ معمولی چیز ہے؟ وہ اتنی عظیم دولت ہے کہ مالدار اپنی وراثت کے اندر مال چھوڑتا ہے اور حضور اپنی وراثت کے اندر علم چھوڑتے ہیں۔ اور اگر کسی کو علم کی دولت مل گئی تو حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کے چہرے کو دیکھنا حضور فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن یہ سب سنی صحیح العقیدہ بعمل علماء کے لیے ہے۔ تو اس حقارت کی نظر سے نکالو۔ آپ دیکھتے ہوں گے الحمدللہ یہاں بھی دارالعلوم چلتا ہے اور بھی کئی جگہ دارالعلوم چلتے ہیں۔ ہمارے بچے کبھی الحمدللہ کسی کے یہاں دعوت وغیرہ میں جاتے نہیں۔ ہم نے ہمیشہ، ہماری پالیسی ہے دو چیزیں طلباء کے سلسلے میں، انہیں ہمدردی سے نہ دیکھو، انہیں عزت سے دیکھو۔ اور حضور جس کے بارے میں فرماتے ہوں کہ جسے جہنم سے نجات پانے والی جماعت دیکھنی ہو وہ طالب علموں کو دیکھے۔ اتنا اونچا مقام ہے، جن کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ان کا مقام کیا کہنا۔ تو دینی شعار کا مذاق مت اڑاؤ، نہ کبھی داڑھی کا مذاق اڑاؤ، نہ کبھی کرتے پائجامے کا مذاق اڑاؤ، نہ کبھی جو ہے برقعے کا مذاق اڑاؤ، نہ کبھی امامے کا مذاق اڑاؤ۔ یہ سب نہ کرو، ورنہ کفر کے قریب پہنچ جاؤ گے، اور ڈر ہے کہ کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ دینی شعار کا، اذان کا مذاق مت اڑاؤ، نماز کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور آگے قرآن نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے
جو مذاق اڑاتے ہیں نا ان کی سزا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ہماری نشانی جان لی، اس پر ظاہر ہو گئی اور پھر اس نے مذاق اڑایا، تو قرآن کہتا ہے اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب۔ اور شومی قسمت کہ اب ان شعار کا مذاق اڑانے والے کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں۔ جہاں کوئی سنور گیا، ڈرگ چھوڑا، برائی چھوڑا، سیدھے راستے پر آیا، تو بس اب نہ پوچھیے وہ کیا کہتے ہیں، لوگ مذاق کس طریقے سے اڑاتے ہیں۔ نمازی بن گیا تو مذاق اڑانا شروع، برائیاں چھوڑ دیا تو مذاق اڑانا شروع، سیدھے راستے پر آ گیا تو مذاق اڑانا شروع۔ یہ نہیں کہ اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس سے بچو۔ اب آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اگر تم ان سے پوچھو، یعنی یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا، یہ جو ہنسی مذاق اڑاتے ہیں شعار کا، داڑھی کا، تو کیا کہیں گے؟ ہم تو یہ مذاق مستی کرتے تھے۔ قرآن نے سائیکولوجیکل انسان کی فطرت کو اجاگر کیا، یعنی کسی ایمان والے سے آپ کہیں کہ یار ایسا کیوں بولتے ہو، یہ خطرناک بولی، ایسا نہیں بولنا چاہیے، یہ اسلامی شعار ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، پڑوسی ملک کا حال تو یہ ہے کہ اس پر ڈرامے بنتے ہیں اور مذاق اڑایا جاتا ہے باقاعدہ۔ سب سے گندا کھیل تو وہیں کھیلا جاتا ہے دین کے سلسلے میں۔ یہ جو وہاں کے ڈرامے باز ہیں، افسانہ نگار ہیں، کامیڈی والے ہیں، یہ سب یہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کہتا ہے کہ تم اگر ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو بس یوں ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو اب حضور سے رب نے فرمایا قل، میرے محبوب آپ فرما دو، تم کہہ دو اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ، اس کے رسول اور اس کی نشانیوں کی تم مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ، اس کے رسول اور اس کی نشانیوں کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم نے کفر کیا تمہارے ایمان کے بعد۔ نکال دیا قرآن نے اس کو اسلام سے، اب نکاح بھی ٹوٹا، سب کچھ ختم۔ جہاں دینی شعار کا مذاق اڑایا گیا، انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ قرآن نے بتا دیا، ذلت والا عذاب اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب ہماری قوم کا حال آپ دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیں۔ میں تو وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو مارکیٹ کے اندر لوگ داڑھی والوں کو استعمال کرتے ہیں، برقع پوش خواتین کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ جگہوں پر امامہ شریف والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ جگہوں پر مسواک کے لیے استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آج آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دینی شعار کا مذاق اڑانا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو کبھی بھی نہ اذان کا مذاق اڑاؤ، نہ نماز کا مذاق اڑاؤ، نہ حج کا مذاق اڑاؤ، نہ جنت کا مذاق اڑاؤ۔ کہتے ہیں مذاق میں جنت کہتے ہیں، ایک لفظ اور بھی ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر
ایک آرڈینری انسان جو 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اگر اس نے کچھ کہہ دیا اور بات ہو یہ تمہاری کرامت ہے، اس جاہل فاسق بے نمازی کے سلسلے میں تم لفظ کرامت استعمال کرتے ہو؟ کرامت تو اللہ کے ولیوں سے صادر ہوتی ہے، اور یہ خاصہ ہے ولیوں کا کرامت۔ یہ عام آرڈینری انسان کے کہے پر اگر کوئی بات ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور اس کی زبان سے بات نکلی اور ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تمہیں نظر آئے کہ تم جو کہہ رہے ہو یا چاہ رہے ہو اور وہ بات سامنے آ رہی ہے، فوراً اللہ سے جنت کا سوال کر لو، ہو سکتا ہے کہ اس قبولیت کے وقت اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے۔